کیا آپ ہر روز رات کے وقت اپنے روم کا دروازہ لاک کر کے لائٹس آف کر کے بالکل اکیلے سوتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آج جو خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ سننے کے بعد آپ رات تو کیا دن میں بھی اکیلے رہنے سے ڈریں گے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر لائٹس ڈم کر لیں اور ہیڈ فون پہن لیں اینڈ لیٹس گیٹ ریڈی ٹو فیل دا فیئر۔ یہ واقعہ اسامہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسامہ کہتا ہے کہ میری فیملی میں ہم 4 لوگ تھے، میں، میرا چھوٹا بھائی، میری امی اور میرے ابو۔ الحمدللہ میں بچپن سے ہی اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جو ہمارے آس پاس رہتی ہے۔ لیکن میرے دل میں جنات کا کوئی خاص ڈر نہیں تھا، کیونکہ شاید میں نے کبھی کچھ ایسا ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اپنی فیملی میں کچھ ایسی بات سنی تھی۔ لیکن ایک رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو مجھے آج تک نہیں بھول رہا۔ میرا چھوٹا بھائی میرے امی اور ابو کے ساتھ ان کے روم میں سوتا تھا، جبکہ میں اپنے روم میں بالکل اکیلا سوتا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں رات کو ٹھیک 8 بجے سونے کے لیے اپنے روم میں آ جاتا تھا، کیونکہ اگلی صبح مجھے اسکول جانا ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی روٹین کے مطابق اپنے روم میں ٹھیک 8 بجے پہنچ چکا تھا اور پھر میں روز کی طرح سونے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ مجھے اس دن کچھ غیر معمولی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے وہ رات بھی باقی راتوں کی طرح بالکل عام سی لگ رہی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو میں آج تک نہیں بھول پایا۔ میں بستر پر لیٹتے ہی تھوڑی ہی دیر میں بہت گہری نیند میں سو گیا، اور عام طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رات کے کسی ٹائم پہ میری آنکھ کھلے۔ میری آنکھ تبھی کھلتی تھی جب میری امی مجھے صبح اسکول کے لیے جگاتی تھیں۔ لیکن اس رات پتہ نہیں کیوں آدھی رات میں اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب گھڑی کی طرف دیکھا تو ٹھیک 11:12 ہو چکے تھے۔ میرے روم میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، صرف ونڈو سے ہلکی ہلکی سی چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں ٹائم دیکھنے کے بعد واپس لیٹ گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے روم کے اندر موجود ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی چاروں طرف اپنی نظر گھمائی، لیکن میرا روم بالکل خالی تھا، مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے روم میں ایک غیر معمولی سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، مجھے لگا کہ یہ بس میرا وہم ہے اور میں نے سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ابھی میں نے اپنی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے روم میں کسی عورت کی کھسکھساہٹ سنائی دی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور یہاں وہاں دیکھنے لگا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے اور میں نیند میں ہوں، اسی وجہ سے مجھے یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی، لیکن اس بار مجھے اپنے کانوں کے بالکل پاس صاف صاف ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت بہت آرام آرام سے میرا نام پکار رہی تھی، اسامہ، اسامہ۔ میں نے جیسے ہی اپنا نام سنا، میرا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک بری طرح سے کانپنے لگا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کے دیکھ سکوں کہ وہاں پہ کون ہے۔ میں ڈر کے مارے ایسے ہی لیٹا رہا اور مجھے تقریباً 3 سے 4 سیکنڈز تک وہ آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ عورت مسلسل میرا نام لے رہی تھی اور اس کے بعد مجھے وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ چاروں طرف بالکل سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے کمبل میں سے جھانک کے آس پاس دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے باتھ روم کا دروازہ کسی نے بہت زور زور سے بجانا شروع کر دیا، اور یہ آواز اتنی تیز تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے باتھ روم کا دروازہ کوئی اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخوں چلاؤں اور یہاں سے اٹھ کے بھاگ جاؤں، لیکن میرے اندر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے پورے جسم کو زنجیروں سے جکڑ دیا ہے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ، کسی طرح سے میری امی، میرے ابو، کوئی تو یہ آواز سن کے میرے روم میں آ جائے اور مجھے اس چیز سے بچا لے۔ لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ لوگ ساتھ والے روم میں تھے، لیکن پھر بھی ان کو اتنی زوردار آوازیں کیوں سنائی نہیں دے رہی۔ یہ آوازیں بھی مجھے کچھ سیکنڈز تک آتی رہیں اور اس کے بعد خاموشی۔ میں کچھ دیر تک لیٹ کر غور سے سنتا رہا کہ کہیں مجھے دوبارہ سے وہ آوازیں تو نہیں آ رہی، لیکن اس وقت مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔
تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد میں نے ہمت کی اور میں اپنے بستر سے باہر نکلا۔ میں بس اس روم سے باہر جانا چاہتا تھا، اپنی امی اور اپنے ابو کے پاس، اور انہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ میں نے جیسے ہی اپنے بیڈ سے ٹانگیں نیچے رکھی، میرے کان کے بالکل پاس مجھے پھر سے اس عورت کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، اور ساتھ ہی دوبارہ سے میرے باتھ روم کا دروازہ بھی زور زور سے بجنے لگا۔ اس بار میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں اب یہ سب کچھ اور برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کے اپنے روم سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے اچانک سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب مجھے ہوش آئی تو میری امی، میرے ابو، میرا بھائی سب لوگ میرے پاس تھے۔ جیسے ہی میں ہوش میں آیا، میری امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے پوچھا، اسامہ بیٹا کیا ہوا تھا؟ میں ابھی بھی بہت زیادہ ڈر اور خوف کی حالت میں تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر میں نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ اپنی امی، اپنے ابو کو ساری بات بتائی جو کچھ بھی میرے ساتھ رات میں ہوا تھا۔ میری امی ابو نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات میں گھر میں کوئی چور گھس آیا ہو اور وہ تمہیں ڈرا رہا ہو، لیکن پھر جب میرے ابو نے CCTV فوٹیج چیک کی تو وہاں پہ تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ نہ ہی کوئی ہمارے گھر کے اندر آیا تھا اور نہ ہی کوئی گھر سے باہر گیا تھا۔ تو پھر آخر وہ عورت کون تھی جس کی آوازیں اس رات مجھے سنائی دے رہی تھیں، اور باتھ روم کے اندر کون تھا جو دروازہ اتنی زور زور سے بجا رہا تھا؟ اس واقعے کے بعد کئی دنوں تک میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ ان کے روم میں سوتا رہا۔ مجھے رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی، عجیب و غریب خواب آتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ اگر کبھی میں رات میں سو جاتا تو ڈر کے مارے تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ پھر میرے ابو نے مجھے کہیں سے دم کروایا اور آہستہ آہستہ میری طبیعت کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ اب تو مجھے زیادہ ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ واقعہ مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ ایک ایک چیز، ایک ایک فیلنگ، وہ ڈر، وہ خوف، مجھے سب یاد ہے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن میں ابھی تک کچھ نہیں بھولا، اور شاید آگے بھی کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے نہیں پتا وہ عورت کون تھی جس کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کوئی دوسری مخلوق تھی جو اس رات مجھے اکیلے سوتا دیکھ کر مجھے ڈرانے کے لیے آ گئی تھی۔ اگر آپ لوگ بھی رات میں اکیلے سوتے ہیں تو پلیز اپنے روم کی لائٹس بالکل آف کر کے مت سویا کریں۔ کوئی چھوٹی سی لائٹ ضرور آن رہنے دیا کریں، اور روم کا دروازہ تو بالکل بھی لاک نہ کیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہر وقت ہمارے آس پاس موجود رہتی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگ اپنے ساتھ ہونے والا کوئی ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔